حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کے مزاج میں بخل بہت ہے، خود غرضی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، صرف اپنا بھلا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ایک خود غرض انسان اگر اس کو اپنے بھلے کے لیے پورے خاندان کو، پوری قوم کو، پوری امت کو اور آگے بڑھ کر پوری انسانیت کو داؤ پر لگانا پڑے تو وہ باز نہیں آتا۔ ایک نافرمان انسان جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ حال ہوگا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنی جگہ پر سارے انسانوں کو جھونک دے اور اپنے آپ کو بچا لے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو، اس کا بس چلے تو وہ سب کو جہنم میں جھونک دے، یوں کہے اللہ میری جگہ پر ان سب کو آپ جہنم میں ڈال دیجئے لیکن مجھے بچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، آج ہی آپ نے یہ آیات کریمہ سنی سورۃ المعارج میں، اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جب اللہ کا عذاب دیکھے گا، آج ہی عصر کے بعد کی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی جہنم میں جانا نہیں چاہتا، شیطان سب کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم تو جنت میں جا رہے ہو، تم بڑے کامیاب ہو رہے ہو، کامیابی کے راستے پر چل رہے ہو۔ جب یہ دھوکہ ختم ہوگا، موت آئے گی، پردے ہٹیں گے، حقیقتیں نظر آئیں گی اور آخرت میں اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اور پھر جب اللہ مجرم کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے تو وہ تو گھبرا جائے گا، یہ کیا ہوا، میں تو سمجھا تھا کہ میں اپنی جنت بنا رہا ہوں، میں بہت کامیاب ہو رہا ہوں،
تو ایک مجرم کی تمنا ہوگی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اگر میری نجات کے لیے یہ صورت ہو کہ میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو میں خوشی خوشی اس کے لیے تیار ہوں، لے جاؤ میرے سارے بچوں کو اور جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا دو۔ میری بیوی کو ڈال کر، میرے بھائی کو ڈال کر، میرے پورے خاندان کو ڈال کر، بلکہ دنیا میں جتنے انسان بستے تھے، زمین پر جتنے لوگ تھے، اگر ان سب کو جہنم میں ڈلوا کر کے میں اپنی جان بچا سکوں تو میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ یہ ہے ایک نافرمان انسان کا مزاج۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ اللہ سے بھیک مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے پاس جاتا ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے۔ اس وقت وہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا محتاج بندہ ہوں، مجبور بندہ ہوں، دینے والے آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جب اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنے فضل سے دے دیتے ہیں تو بہت جلدی وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا قارون۔ قارون مسلمان تھا، ہمارے زبان میں آج کی اصطلاح میں وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں تو کافر سمجھی جاتی تھی فرعون کی قوم جو اصلی مصری تھے۔ بنی اسرائیل تو مسلمان تھے، جیسے ہم اور آپ مسلمان ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کلمہ سب پڑھتے ہیں، اپنے کو مسلمان سب کہتے ہیں، رشتہ داریاں سب کی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، باقی کوئی کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا، اسی قسم کا مسلمان تھا قارون۔ قارون کافر نہیں تھا ہماری اصطلاح کے مطابق، ہماری بولی کے مطابق۔ اور پتہ ہے دیندار گھرانے کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا، لیکن رشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، قومیت سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ عمل اور کردار سے ہوتا ہے۔ دوستیاں اس کی تھی مصریوں کے ساتھ، قبطیوں کے ساتھ، اور اس کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کے ذریعے بھی کماتا تھا، غریبوں کو قرضے دیتا تھا اور پھر سود کی شکل میں ان کا خون چوستا تھا، تو سود کے ذریعے بھی کماتا تھا، بہت بڑا دولت مند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس دولت ہے نا، یہ اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں۔ ایک کام کرو، اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرنا شروع کرو، غریبوں کا خون چوسنا بند کرو، اور اس دولت میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرنا شروع کرو۔ تو اس نے ناراض ہو کر کے کہا کہ موسیٰ تمہارا اور کوئی کام تو ہے نہیں، کمائی دھندا تو تمہیں آتا نہیں کچھ، صبح سے شام تک خالی اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، اپنے چکر میں آئے وہ بھی چندہ مانگنے کے لیے، اور جو تمہارے ساتھ رہتے وہ بھی سب ایسے ہی ہیں، محنت کیوں نہیں کرتے، مزدوری کیوں نہیں کرتے، تجارت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے محنت کی ہے، میں نے تجارت کیا ہے، میرے پاس فن ہے، میرے پاس ہنر ہے، میں مٹی ہاتھ میں لیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ہنر ہے، میں نے اپنے ہنر سے یہ دولت کمائی ہے، میں کیوں خرچ کروں کسی کے اوپر؟ اور اس قسم کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کی ایک اور دلیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو بھی ذکر فرمایا، قرآن میں اللہ نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہدایت سے متعلق کوئی بات چھوڑی نہیں گئی، سب کچھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ دلیل دیتے ہیں
بھائی اگر دینا چاہتے تو اللہ خود دے دیتے. اللہ نے ان کو بھکاری بنایا, اللہ نے ان کو فقیر بنایا, اللہ نے ان کو محتاج بنایا, تو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کام کریں؟ ہم ان کو کھلائیں, ہم ان کی ضرورت پوری کریں, تو یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا نا. جب اللہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ جب اللہ ان کو ننگا رکھنا چاہتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں پہنانے والے؟ جب اللہ ان کو بے گھر رکھنا چاہتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو گھر بنا کر دینے والے؟ اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمانوں کے متعلق, اللہ کو نہ ماننے والوں کے متعلق, آخرت کے یقین نہ کرنے والوں کے متعلق, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو یہ ناشکرے, یہ نافرمان ماننے والوں سے, فرما برداروں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتے تو خود کھلا دیتے؟ یعنی ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے بڑے فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہ دلائل ہوتے ہیں نافرمان لوگوں کے, اور یہ سارے دلائل کیوں دیے جاتے ہیں؟ اپنے بخل پر پردہ ڈالنے کے لیے. انسان بہت خود غرض ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اللہ نے فرمایا جس کو خود غرضی سے بچا دیا گیا وہ کامیاب ہے. یہ خود غرضی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی, جب تک انسان اپنے نفس کی پرستش کرتا رہتا ہے, جب تک انسان اپنے نفس کا طواف کرتا رہتا ہے, جب تک انسان اپنے خول کے اندر بند رہتا ہے, جب تک انسان صرف اپنے ذات کے دائرے میں گھومتا رہتا ہے, اس وقت تک یہ خود غرضی ہوتی ہے. وہ اپنے سے باہر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. لیکن جب اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مزاج میں آفاقیت آتی ہے, پھر اس کے مزاج میں بلندی آتی ہے, پھر یہ دوسروں کا بھلا چاہنے لگتا ہے, پھر یہ دوسروں سے محبت کرنے لگتا ہے, پھر یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کریں گے. الخلق عیال اللہ, من احب خلق اللہ احبہ اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا گویا خاندان ہے, اللہ کے گھر والے ہیں, اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, اللہ نے محبت کے ساتھ پیدا کیا. جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک محدث تھے, اور یہ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں پریس نہیں ہوتے تھے, پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے. اگر کسی کتاب کے نسخے کی کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا, ایک نسخہ سامنے رکھ کر اس کو دیکھ کر دوسرا نسخہ لکھ کر تیار کرنا. فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی تھی, لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے یا لکھنے والوں کو اجرت دے کر کے ان سے لکھاتے تھے. ایسے لوگوں کو نساخ کہا جاتا تھا, کاتب بھی کہا جاتا تھا, نساخ بھی کہا جاتا تھا. وہ نسخے تیار کرتے. محدثین اپنے اساتذہ سے جو حدیثیں سنتے تھے پھر ان کو بیٹھ کر کے خود لکھتے تھے, اور نکلے کے لیے بھی اس زمانے کے جیسے پین ہوتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے تک تو فاؤنٹن پین ہوتے تھے جن میں انک بھری جاتی تھی, اب تو بال پین ہوتے ہیں, عمدہ قسم کے ریفل آتی ہیں جن میں شاندار قسم کی انک بھری جاتی ہے. لکھتے رہیے آپ, 100 صفحے لکھتے چلے جائیے, کہیں رکتا نہیں. فاؤنٹن پین میں بھی 2-4 صفحے لکھنے کے بعد پھر اس میں انک بھرنی پڑتی تھی, اور اس سے پہلے کے جو پین ہوتے تھے ان میں نب ہوتی تھی باقاعدہ, لیکن ان کو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. اور میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں اس قسم کا کوئی پین نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں تو لکڑی کا قلم بنایا جاتا تھا جس کو بار بار چھیلا جاتا تھا, جس کی نوک بار بار کاٹی جاتی تھی, اور دعوات ہوتی تھی, اس دعوات کے اندر انک ہوتی تھی, اس میں ڈباتے تھے, اور اگر انک زیادہ آ گئی تو وہ ذرا چھلکتے تھے, کم کرتے تھے, پھر لکھتے تھے. تو وہ محدث تھے, حدیث لکھ رہے تھے, پین ڈالا انہوں نے دعوات کے اندر. گرمی کا زمانہ تھا, دوپہر کا وقت تھا, سخت تپش تھی. جیسے ہی قلم باہر نکالا
ایک مکھی آئی اور آ کر قلم پر بیٹھ گئی, انک پینے لگی. مکھی تو بہت حساس ہوتی ہے, ذرا سی حرکت ہو تو اڑ کر بھاگ جاتی ہے. انہوں نے فوراً اپنا قلم اسی جگہ روک لیا, یہ سوچ کر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, جیسے مجھے پیاس لگتی ہے اس کو بھی پیاس لگتی ہے, جیسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں, اس کا پیٹ بھر جائے, یہ پی کر اڑ جائے, اس کے بعد حدیث لکھوں گا. رک گیا, انتظار کیا. جب وہ مکھی اڑ گئی اس کے بعد انہوں نے حدیث لکھنا شروع کیا. بھول بھی گئے وہ یہ واقعہ. جب ان کا انتقال ہوا اور ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کا فضل ہے, مغفرت ہو گئی. تو شاگرد نے کہا ہمیں تو یقین تھا کہ آپ کا تو بڑا اکرام ہوگا, آپ اتنے بڑے محدث, پوری زندگی آپ نے حدیث کی خدمت میں گزاری. انہوں نے فرمایا نہیں, ان باتوں کا تو تذکرہ بھی نہیں آیا. ایک دوسری وجہ ہوئی مغفرت کی. کیا وجہ ہوئی حضرت؟ یوں فرمایا میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے یاد ہے ایک دن تم بیٹھ کر حدیث لکھ رہے تھے اور ایک مکھی انک پینے لگی تھی اور تمہیں اس پر ترس آ گیا تھا, جاؤ تم نے میری مخلوق کے ساتھ مہربانی کی, میں بھی تمہارے ساتھ مہربانی کرتا ہوں, جنت میں چلے جاؤ. اس وقت پوری دنیا میں جو نقشبندی سلسلہ ہے, مجددی سلسلہ, اس کے امام ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, سرہند کے رہنے والے تھے. احمد ان کا نام تھا, شیخ احمد سرہندی. بہت بلند مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. صرف پیغمبروں کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا, ان کے استاد ڈائریکٹ اللہ ہوتے ہیں. باقی دنیا میں ہر ایک کا کوئی استاد ہوتا ہے. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت فرمائی اور ان میں نسبت منتقل فرمائی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے. کوئی سوچے خواجہ باقی باللہ کا کیا مقام ہوگا جن کی تربیت سے الفسانی کا مجدد تیار ہوا, 1000 سال کا مجدد تیار ہوا جن کی تربیت. یہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے, دہلی میں دفن ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ. نئی دہلی اسٹیشن جو ہے اس کے قریب میں ان کا مزار ہے. یہ غالباً افغانستان کے کسی علاقے کے تھے. وہاں سے ان کو دہلی بھیجا گیا تھا تاکہ ان کے ذریعے حضرت مجدد الفسانی کی تربیت ہو اور اتنا بڑا مقام ملے. ہوا یہ تھا کہ یہ اپنے وطن میں رہتے تھے, عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے. ایک مرتبہ بہت سخت سردی کی رات تھی. اس علاقے میں برف باری ہوتی ہے تو سخت ترین سردی ہوتی ہے. تہجد کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ بیدار ہوتے تھے, تہجد ادا فرماتے تھے, دعا مانگتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے اور پھر فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر پھر آرام فرماتے تھے. پھر دوبارہ بیدار ہو کر پھر فجر کے لیے آتے تھے. کبھی جاگتے رہتے تھے, کبھی آنکھ لگ جاتی تھی, پھر فجر کی اذان کے قریب بیدار ہو جاتے تھے, پھر وضو تازہ کر کے پھر آپ تشریف لاتے تھے. یہ بھی ایک سنت ہے. یعنی تہجد کو 2 نیند کے درمیان پڑھنا یہ مستقل ایک سنت ہے. ایک مرتبہ سونا, پھر اٹھ کر کے تہجد پڑھنا, پھر تھوڑی دیر سونا یا آرام کرنا, پھر فجر کی نماز پڑھنا. لیکن یہ ضروری نہیں. اگر کسی کو ڈر لگتا ہے کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلے گی تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لے. اس لیے کہ شیطان اسی لیے تو آنکھ نہیں کھلواتا نا, نہیں کھولنے دیتا کہ تہجد نہ پڑھ سکے. اب جب آپ نے پہلے ہی تہجد پڑھ لیا تو اب وہ سزا کر کے کیا پائے گا؟ فجر میں تو آپ کو اٹھنا ہی ہے, تو کچھ دنوں کے بعد وہ چھوڑ دے گا آپ کو, پھر انشاءاللہ تہجد میں آنکھ کھلنے لگے گی. یہ تہجد گزار بننے کا آسان نسخہ ہے.
آج سے کر سکتے ہیں, سب لوگ کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سونے سے پہلے 2 رکعت کر کے کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ میری اس وقت آنکھ نہیں کھلتی, شیطان میرا دشمن ہے, اس لیے میں اس وقت تہجد پڑھ رہا ہوں, اللہ آپ آسان کر دیجیے میرے لیے تاکہ اس وقت آنکھ کھلا کرے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے میں اس وقت تہجد پڑھوں, تو تہجد تو آپ کی آج سے ہی شروع ہوگی. اللہ چاہیں گے تو سنت کا کامل اتباع بھی نصیب ہو جائے گا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد پڑھی, ذکر کیا, مراقبہ کیا, پھر دل چاہا کہ اب تھوڑی دیر آرام کر لوں, پھر فجر کی نماز کے لیے جاؤں گا. جو اپنے بستر میں آئے آرام کرنے کے لیے تو بستر میں ایک بلی سو رہی تھی. بلی نے دیکھا بستر خالی ہے, سردی اسے بھی لگ رہی تھی, گدا بچھا ہوا ہے, اوپر سے لہا پہ گھس گئی تھی اندر. آ کر کے لحاف اٹھایا تو دیکھا بلی سو رہی, فوراً چھوڑ دیا اور سوچا میں تو اس بستر میں روز سوتا ہوں, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی تو جاندار ہے, اس کو بھی تو سردی لگی ہے, اب یہ سو گئی ہے تو میں اس کی نیند نہ خراب کروں. واپس آ کر پھر مصلی پر بیٹھ گئے فجر تک کے لیے. اسی دن انہیں خوشخبری ملی, تم نے ہماری مخلوق پر مہربانی کی اور اس پر ترس کھایا, اب ہم تم کو اس کا بہت بڑا انعام دیں گے. اور وہ انعام یہ تھا کہ ان کو شیخ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. پھر ان کو غیبی اشارہ ملا کہ دہلی جاؤ, وہ دہلی آئے اور پھر حضرت مجدد صاحب بیعت ہوئے. جب حضرت مجدد صاحب کو اجازت اور خلافت مل گئی تو انہوں نے لوگوں کو بیعت کرنا بند کر دیا اور فرمایا میں تو صرف ان کی تربیت کے لیے آیا تھا, بس. اس کے بعد جب یہ تیار ہو گئے اب جس کو بیعت کرنا انہی کے پاس جائے, حتیٰ کہ اپنے سارے مریدین سے کہا آپ شیخ احمد کے پاس جاؤ. تو کسی نے کہا حضرت آپ سب کو شیخ احمد کے پاس بھیج رہے ہیں, وہ آپ کے شاگرد ہیں, آپ ان کے استاد ہیں, وہ آپ کے مرید ہیں, آپ ان کے شیخ ہیں, تو آپ سب کو ان کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے شیخ احمد کا کیا مقام ہے؟ شیخ احمد معرفت کا ایک سمندر ہے جس کے مقابلے میں قطرہ ہوں. لیکن اللہ نے ڈاکیا بنا کر بھیجا تھا. لیکن اب پوری دنیا میں اس وقت جو مجددی سلسلہ ہے, ہمارے ہندوستان میں بھی ہے, پڑوس میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, ترکی میں بھی ہے, ملک شام میں بھی ہے, اور الحمدللہ اب تو ہمارے حضرت پیر صاحب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس سلسلے کو پھیلا دیا. پوری دنیا میں جو متدینی سلسلہ ہے اس کے ذریعے دین کا جتنا کام ہو رہا ہے اور جتنے انسانوں کو ہدایت مل رہی ہے اس سب کا اجر حضرت مجدد صاحب کو مل رہا ہے نا. اور جتنا حضرت مجدد صاحب کو مل رہا ہے اتنا روزانہ حضرت خواجہ باقی باللہ کو مل رہا ہے نا. ایک بلی کے ساتھ مہربانی کرنے کا یہ صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. جب تک انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی, جب تک انسان کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا, اس وقت تک وہ اپنے خول کے اندر بند ہوتا ہے اور حد درجہ کنجوس اور بخیل ہوتا ہے. لیکن جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر اس کے مزاج میں آفاقیت آ جاتی ہے, پھر اس کے دل میں بے پناہ وسعت پیدا ہو جاتی. عرب بھی تو اسی خول میں بند تھے, لیکن جب ان کو ایمان ملا پھر تو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے لگے, خود پیاس سے جان دے کر کے دوسروں کو ترجیح دینے لگے. پہلے ان کو پانی پلاؤ. ایک صحابی کہتے ہیں, انصاری صحابی کہتے ہیں, ایک جنگ میں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا, پانی ساتھ میں لے لیا تھا کہ اگر زخمی ہوں اور ابھی زندہ ہوں تو پانی پلا دوں گا. ان کے پاس پہنچا, زخم سے کراہ رہے تھے. میں نے پوچھا پانی پئیں گے؟ انہوں نے اشارہ کیا ہاں. پانی نکالا پلانے کے لیے, اتنے میں دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی تو آنکھ سے اشارہ کیا پہلے ان کو پلاؤ. جان جا رہی ہے, خود پینے کو تیار نہیں, پہلے ان کو پلاؤ. کہتے میں ان کے پاس گیا تو دوسرے کے کرانے کی آواز آئی تو انہوں نے اشارہ کیا پہلے ان کو پلاؤ. میں ان کے پاس گیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. بیچ والے کے پاس آیا وہ بھی رخصت ہو چکے تھے. اپنے بھائی کے پاس آیا وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے تھے, لیکن دوسرے سے پہلے کسی نے پانی پینا پسند نہیں کیا. یہ وسعت پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر, یہ آفاقیت پیدا ہوتی ہے مزاج کے اندر جب اللہ کی محبت آتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے
ان مکے والوں کا تذکرہ کیا، یہ کتنے بخیل ہیں اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے، اور پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ کسی زمانے میں کسی قوم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسے ہی امتحان میں ڈالا ہوا ہے جیسے باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا۔ یہ باغ والے کون ہیں؟ اس کی تفصیل بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بہت اچھا باغ تھا، کھیتی تھی، باغ تھا، غلہ ہوتا تھا، پھل ہوتے تھے، جیسے آپ کے علاقے میں آم وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں۔ چند بھائی تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یہ بھائی بچے تھے۔ ان لوگوں کو بڑا غصہ آتا تھا کہ جب پھل توڑے جاتے ہیں، جب غلہ کٹ کر کے آتا ہے تو یہ غریب مانگنے والے ہمارے دروازے پر آ جاتے ہیں، ہم کو بھی دو، ہم کو بھی دو، ہم کو بھی دو، اب ہمیں بانٹنا پڑتا ہے، اچھا خاصا تقسیم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب کچھ اللہ نے دیا نا، تو اللہ نے اپنے ضرورت مند بندوں کا بھی حق رکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کسی کی روزی کسی کے پاس بھیجتے ہیں، روزی کسی اور کی ہوتی ہے، بھیجتے ہیں کسی اور کے پاس، اور جب وہ اس کے پاس پہنچا دیتا ہے اللہ اس کو ڈاکیا بناتے ہیں، روزی اسی کی تھی جس کے پاس پہنچی، اور اس کو پہنچانے کا اجر الگ سے دیتے ہیں۔ ہم جب کسی پر خرچ کرتے ہیں تو اپنا نہیں خرچ کرتے، اسی کا خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ چاہتے تو ہم کو واسطہ نہ بناتے، اس کو ڈائریکٹ دے دیتے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو واسطہ بنایا اور ہم نے اس کا حق اس تک پہنچایا، اللہ ہمیں اس کا اجر دیتے ہیں، دنیا میں بھی برکت دیتے ہیں، آخرت میں بھی اجر دیں گے، تو ہمارا تو بھلا ہے، ہمارا تو فائدہ ہے دوسروں پر خرچ کرنے میں۔ لیکن ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، اس مرتبہ پھل توڑیں گے آدھی رات میں، اور ہو سکتا ہے کوئی پارٹی بھی سیٹ کر لی ہو کہ صبح سے پہلے پہلے بیچ بھی دیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ادھر سے توڑ کے لائے ادھر بیچ دیا، ادھر سے کاٹ کے لائے ادھر سپلائی کر دیا، تو رات میں توڑیں گے جب سارے گاؤں والے سو رہے ہیں، تاکہ کوئی ماننے والا نہ آئے، کوئی سوال کرنے والا نہ آئے۔ مشورے سے طے ہو گیا بھائی آج رات میں سونا نہیں ہے، آج تو رات بھر کام کرنا ہے، پھل توڑنا ہے، کھیتی کاٹنا ہے۔ اور مزاج میں تو بغاوت تھی نا، اس لیے اس ساری گفتگو میں کہیں اللہ کا نام آیا ہی نہیں۔ اگر ان کا نیک ارادہ ہوتا، اگر اللہ سے تعلق ہوتا، اور اس وجہ سے رات میں کاٹنے یا پھل توڑنے کا منصوبہ بنایا ہوتا کہ بھئی گرمی کا زمانہ ہے، دن میں تکلیف ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، رات میں کام کریں گے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے، اللہ کے ضرورت مند بندوں میں بھی دیں گے، تو وہ کہتے انشاءاللہ ہم رات میں کام کریں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ انتظار میں رہے سارے گاؤں والے کھا پی کر سو جائیں۔ گاؤں والے تو جلدی سو جاتے تھے، شہر والے جانتے ہیں آدھی رات یا اس سے زیادہ۔ اب جب سو گئے سب تو چپکے چپکے انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، چلو چلو دیر کرو گے نا تو پھر پھل توڑتے اور توڑتے صبح ہو جائے گی، صبح لوگ اڑ جائیں گے، غریب لوگ بھی اڑ جائیں گے، دیکھیں گے پھل توڑے جا رہے ہیں تو آ جائیں گے مانگنے کے لیے، ہمیں صبح سے پہلے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ان لوگوں نے آپس میں قسم کھایا کہ ہم اپنے باغ کے پھل رات میں توڑیں گے، ولا یستثنون، اور اللہ کا نام نہیں لیا۔ ابھی یہ گھر سے نکلے نہیں تھے، ادھر اللہ نے اس باغ پر ایک مصیبت بھیج دی، فرشتوں کو بھیج دیا، انہوں نے آ کر کے بالکل صاف کر دیا، پھل ہی نہیں پیڑ بھی صاف، میدان بنا دیا۔ کسی کا باغ ہو اور اچانک جا کر کے دیکھے میدان ہے تو وہ تو سمجھے گا میں غلط جگہ آ گیا، پھر جب آزو بازو میں دیکھے گا یہ فلاں کا کھیت ہے، یہ فلاں کا باغ، اوہو جگہ تو صحیح ہے لیکن بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی یہ لوگ سو رہے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی آیا اور اس نے اپنا کام کر دیا، فاصبحت کالصریم، اور وہ بالکل صاف ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، صبح صبح یعنی رات کے آخری پہر میں
جب ذرا پو پھوٹنے لگی، روشنی ہونے لگی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دیا، انقضوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ارے کھیتی کاٹنا ہے تو جلدی چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، آپس میں چپ کے باتیں کرتے چلے، دیکھو زور سے مت بولنا ورنہ غریبوں کی بستی سے گزر رہا ہے، انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ بھی پیچھے آ جائیں گے، آج کوئی غریب آنے نہ پائے، آج تو ایک ایک دانہ 100% بچنا چاہیے۔ وغدوا على حرد قادرين، اور پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، وہ سارا سامان لے کر، کاٹنے کا سامان لے کر اور بھرنے کے لیے بوریاں اور تھیلے سب لے کر کے بالکل اس کو کاٹنے اور اس کو پیک کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، اب جا کر کے جب دیکھا تو کہنے لگے شاید ہم کہیں غلط جگہ آ گئے، شاید اندھیرے میں ہم راستہ بھٹک گئے۔ پھر کہا بل نحن محرومون، نہیں ہم تو بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے، ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو جو ان میں ذرا سمجھدار تھا اس نے کہا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا گڑبڑ مت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا حکم نہ توڑو، اس لیے کہ تھے وہ مسلمان لوگ، یہ کافروں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کی طرح کے مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ تھے وہ مسلمان لوگ، تو ان میں ایک بھائی جو ذرا سمجھدار تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی یہ لوگ جو پروگرام بنا رہے ہیں اس سے کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، تو اس نے کہا میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو سمجھایا تھا، دیکھو اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ بے عیب ہیں، اللہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے اور غریبوں کو نہیں دیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور ان غریبوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ ہمارے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم کو دوہرا اجر دینا چاہتے ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان لوگوں نے کہا ہاں بھائی اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، واقعی ہم نے تو بڑا ظلم کیا، اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو الزام لگانا شروع کیا، تم نے کہا تھا پہلے، تمہاری رائے تھی، اس مرتبہ پچھلے سال تم نے کہا تھا کہ آئندہ ہم بالکل غریبوں کو نہیں دیں گے، یہ اس کو کہہ رہا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اب انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کرنی شروع کی، ہائے بربادی، ہائے افسوس، ہم نے ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے۔ انا الی ربنا راغبون، اب ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو سب اللہ کو یاد کرتے، اللہ کرے راحت میں ہم اس کو یاد کریں، نعمتوں کے رہتے ہوئے ہم اس کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے اور اللہ کا کہنا ماننے کے لیے ہم نعمتوں کے ختم ہو جانے اور اللہ کا عذاب آ جانے کا انتظار نہ کریں، نعمتوں کے رہتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اس لیے کہ جو نعمتوں کو رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ، یوں آتی ہے پکڑ، بچتا کوئی نہیں ہے، بہت دنوں تک اللہ مہلت دیتے ہیں، بہت دنوں تک اللہ چھوٹ دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن جب نہیں مانتا تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، اس کے بعد آخرت کا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، فرمانبردار انسان اور نافرمان انسان۔ جو فرمانبردار ہیں ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نافرمان ہیں ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، اللہ مجھے آپ کو سب کو انہی میں شامل فرمائے جن کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
جس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا آؤ آؤ لوگوں دیکھو دیکھو میرا رزلٹ دیکھو. جیسے کسی طالب علم کا اچھا رزلٹ آتا ہے نا، سب کو بتلاتا ہے دیکھو کتنا اچھا رزلٹ ہے، میں نے بہت محنت کی تھی، میں بہت توجہ سے پڑھتا تھا، ہاں میں تو کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، میں سوتا بھی بہت کم تھا، میں کھیلنے بھی نہیں جاتا تھا، میں تو ہر وقت تیاری کرتا تھا، اور میں نے امتحان لکھا بھی بہت اچھا تھا، بہت یکسوئی کے ساتھ جاتا تھا، روزانہ جانے سے پہلے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور میرے ابا نے بھی صدقہ دیا تھا، اور میری اماں بھی دعا کر کے سب بدلاتا ہے نا خوشی خوشی تب. تو اسی طرح جب وہاں کامیاب ہوں گے، اللہ مجھے آپ کو سب کو کامیاب کرے. اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، نامہ اعمال کا داہنے ہاتھ میں مل جانا یہ خود کامیابی کی علامت ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو انسان کہے گا آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب دینا ہے، اس لیے میں تیاری کرتا رہتا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے اونچے باغات ہوں گے. قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، جس کے خوشے نیچے نیچے ہوں گے. باغات اونچے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے نیچے ہوں گے. ہاتھ بڑھائے اور توڑ لے. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور کہہ دیا جائے گا گزشتہ زندگی میں تم نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اب کوئی پابندی نہیں، اب مزے سے کھاؤ پیو. یہ جو بات ہے کوئی پابندی نہیں، مزے سے کھاؤ پیو، مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا. سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ کہے جاتے ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے بشر حافی. یہ ننگے پیر رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، شراب میں دھت رہتے تھے، گناہوں میں مست رہتے تھے. ایک مرتبہ کہیں راستے میں چلے جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس میں اللہ لکھا ہے. بس دیکھ کر دل تڑپ گیا، فوراً اس کو اٹھایا، اس میں جو مٹی لگی تھی، جو گندگی لگی تھی، اس کو صاف کیا اور خوب صاف کر کے جا کر کے اونچی جگہ پر رکھا. رات میں خواب میں دیکھا، بشر تم نے ہمارے نام کو عزت دی، ہم تمہیں عزت دیں گے. اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے نام کو عزت دی، ہم تم کو عزت دیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو توبہ نصیب فرمائی، زندگی بدلی. جس وقت ان کو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت وہ اتفاق سے ننگے پیر تھے، چپل نہیں پہنے ہوئے تھے، تو ساری زندگی ننگے پیر رہے کہ مجھے ننگے پیر توبہ نصیب ہوئی تھی، اب میں زندگی میں کبھی چپل نہیں پہنوں. حافی عربی زبان میں ننگے پیر رہنے والے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو بشر حافی کہا جاتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا اور اپنی معرفت کا اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ امام اہل سنہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی صحبت میں آتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے. اس ڈر سے کہ کوئی حرام غذا پیٹ میں نہ چلی جائے، بہت ساری حلال غذائیں بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی. ہر مشکوک چیز سے احتیاط کرتے تھے. 100% جس کے بارے میں حلال اور طیب اور پاکیزہ ہونے کا یقین ہوتا وہی چیز کھاتے، وہی چیز پیتے. ذرا بھی شک ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اگرچہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، دوسروں سے نہیں کہتے تھے، لیکن خود احتیاط کرتے تھے. بھائی خود احتیاط کرنے کے لیے کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ذرا بھی شبہ ہو تو احتیاط کرنا چاہیے، اسی میں نفع ہے ہمارا. بہت احتیاط کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ہم حرام سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے 90% حلال چیزیں چھوڑ دی تھی. بہت احتیاط کرتے تھے. اللہ. حضرت بشر حافی کا بھی انتقال ہو گیا، امام احمد ابن حنبل کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، جنت میں بھیج دیا. تو انہوں نے کہا حضرت بشر کا کیا ہوا؟ بس خواب میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ان کے لیے تو نہ پوچھو، ان کو تو بہت بلند مقام ملا.
ان کو تو اللہ نے ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا کہ بس جتنا دل چاہے وہ اللہ کا دیدار کرے. اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو کہ تم زندگی بھر میری خاطر تڑپتے تھے, میری محبت میں بے چین رہتے تھے, جتنا دل چاہے میرا دیدار کرو, اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. اور یوں فرمایا بشر تم نے میری محبت میں دنیا میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, بہت کم کھاتے تھے, ڈر ڈر کر کھاتے تھے, شک ہوتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے, بہت کم پیتے تھے. اب یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, جو دل چاہے کھاؤ, جتنا دل چاہے کھاؤ, اور جو دل چاہے پیو, جتنا دل چاہے پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تم نے پچھلی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں یہ ان کا بدلہ ہے, اب جتنا دل چاہے کھاؤ پیو. اس جملے کی معنویت انہی کو سمجھ میں آئے گی جو دنیا میں اللہ کی خاطر اللہ کے ڈر سے کھانے پینے سے احتیاط کرتے, قدم قدم پر احتیاط کرنا پڑتا ہے. جو یہاں احتیاط کرتے ہیں ان کو اس کی معنویت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ فرمائیں گے یہاں کوئی پابندی نہیں, سب کھاؤ جتنا دل چاہے کھاؤ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو وہ کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال مجھے نہ ملا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کی جو موت آئی تھی وہی مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا. خذوہ فغلوہ, فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اسے پکڑو اور اس کو بیڑیاں پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ, اس کو توق پہناؤ گلے میں. ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے جہنم میں ڈالو. ثم فی سلسلۃ ذرعها ذرع 70 ذراعا فاسلکوہ, اور پھر اسے 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم کے اندر کھینچو گھسیٹو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, یہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا, یہ اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتا تھا. اور کنجوس اتنا بڑا تھا کہ کسی ضرورت مند کو ایک لقمہ کھانا نہیں کھلاتا تھا, اور نہ دوسروں سے کہتا تھا کہ کھلاؤ. ولا یحض علی طعام المسکین, ضرورت مندوں کو کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا. فلیس له اليوم هاهنا حمیم, یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین, اور اس کو کھانے کے لیے وہ پانی ملے گا جو جہنمیوں کے زخموں کا دھول ہوگا. لا یاکلہ الا الخاطئون, اسے صرف مجرم کھائیں گے, اسے صرف گنہگار کھائیں گے. اللہ اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان کے ساتھ 2 شرطیں لگائی ہیں. اللہ کا حق ادا کرنا, اللہ کی خوب عبادت کرنا, بندوں کا حق ادا کرنا. بندوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی دنیا کی مصیبتوں میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے, ان کی خدمت کی جائے. اور بندوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے, ان پر دین کی دعوت کی محنت کی جائے. خدمت اور دعوت ان دونوں کا جوڑ ہے. دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرنا اس کا نام خدمت ہے, آخرت کی مصیبت سے بچانے کی کوشش کرنا اس کا نام دعوت ہے. یہ بندوں کا حق ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کریں, ان کے دکھ درد میں ساتھ دیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں, ان کے دوا علاج کا انتظام کریں, ان کی مصیبتیں دور کرنے کی کوشش کریں, اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اللہ کی خوب عبادت کریں, اللہ کو خوب یاد کریں, اور جو کچھ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی تعریف کے لیے نہ کریں, اس لیے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں, اور اس لیے نہیں کہ لوگ مدد کر کے ہم کو اس کا صلہ دیں. نہیں, جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ایمان والے جب بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہمیں تم سے پلٹ کر نہ بدلہ چاہیے نہ تمہاری تعریف چاہیے, ہم تو صرف تم کو اللہ کی رضا کے لیے تمہاری مدد کرتے. انما نطعمكم لوجه الله, ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے. اللہ ہمیں ایسی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, ایسی دعوت کی توفیق عطا فرمائے, ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو احباب روزانہ نئے احباب آتے ہیں وہ درخواست کرتے ہیں مختلف موقعوں پر کہ ہم سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ مجلس کے بعد
بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اس لیے یہ عاجز بیعت اور توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہے. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے. اللہ اپنی مخلوق کی محبت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے حقوق ادا کرا دیجئے، جو ادا کرنا ہمارے بس میں نہ ہو انہیں معاف فرما دیجئے. اللہ مخلوق کے حقوق بھی ادا فرما دیجئے، ادا کرا دیجئے. اللہ مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ آپ نے نعمتیں دی ہیں، بچپن سے اب تک نعمتوں میں رکھا ہے. اللہ کبھی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے. اللہ نعمتوں میں اور برکت عطا فرمائیے، اور اللہ ناشکری کے وبال سے حفاظت فرمائیے. ہم سب کو شکر گزار بنائیے. اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ نعمتوں میں برکت دیجیے، نعمتوں میں اضافہ فرمائیے. اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.